بہروں بر پروردگار بہروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر، میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، آپ اور ہم جانتے ہیں کہ روزانہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ جمعہ اور ہفتہ 2 دن ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں سوال و جواب کا سیشن ہوتا ہے۔ آپ کی جانب سے آئے ہوئے سوالات ہم اپنے معزز علماء کی خدمت میں رکھتے ہیں، لیکن پیر، منگل، بدھ اور جمعرات ان 4 دنوں میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم قرآن کریم کی کچھ آیات پر اپنے معزز علماء سے بات کرواتے ہیں، اور ان آیات کو ہمارے معزز علماء وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں تاکہ ہمیں وقار کے ساتھ جینا نصیب ہو۔ قرآن قدم قدم پر ہمیں رہنمائی فراہم کر رہا ہے، اور جس سیریز کا ہم نے آغاز کیا ہوا ہے وہ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ قرآن کریم کی ان آیات پر ہم اپنے معزز علماء سے بات کروا رہے ہیں کہ جن آیات میں اللہ تعالیٰ کا اسم جلالہ موجود ہے۔ ایک ایک آیت پر بات ہو رہی ہے، ہم سیکھ رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، آج کی جو آیات ہیں وہ سورہ آل عمران کی آیات 84 اور 85 ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے اور کس کے ذریعے فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے فرما رہا ہے کہ آپ فرما دیجئے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں۔ روح سخن کس جانب ہے، کن سے مخاطبت ہو رہی ہے، یہ بھی سوال ہم رکھیں گے۔ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اس تعلیم کو مانتے ہیں جو ہم پر نازل ہوئی، یعنی قرآن کریم۔ ہم ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب پر جو کچھ نازل ہوا ہم اس کو بھی مانتے ہیں۔ ہم موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں۔ خواتین و حضرات، ہم مسیح علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، ان ہدایات کو مانتے ہیں جو یہ لے کر آئے۔ لا نفرق بین احد من رسلی، ہم ان کے درمیان کوئی فرق نہیں رکھتے، یہ تمام پیغمبر تھے۔ خواتین و حضرات، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اب یہ کہ اسلام کے سوا اگر کوئی شخص کوئی اور رویہ اختیار کرے گا یا کوئی اور طریقہ اختیار کرے گا وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور جو یہ کام کرے گا وہ آخرت میں ناکام و نامراد ہوگا۔ یہ 2 آیات 84 اور 85 اس کا خلاصہ میں نے بیان کیا۔ کچھ سوالات رکھیں گے اپنے معزز علماء کی خدمت میں، خاص طور پر آج جو نوجوان چند سوالات اٹھاتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان، اسلام قبول کرنا نجات کے لیے کیوں ضروری ہے؟ ہاں، ضروری ہے۔ دلائل کیا ہیں وہ ہمارے معزز علماء فرمائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کریم میں فرما رہے ہیں کہ انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ تفصیلاً بات ہوگی مفتی منیب الرحمن صاحب سے۔ تشریف فرما ہے ہمارے ملک کے ممتاز عالم دین، مرکزی چیئرمین، رویت ہلال کمیٹی پاکستان، کئی کتابوں کے مصنف، اور خواتین و حضرات تشریف فرما ہیں اسلام آباد میں ہمارے معزز مہمان جو آج کل پاکستان تشریف لائے ہوئے ہیں، علامہ مقصود قادری صاحب۔ علامہ صاحب، آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، علامہ صاحب نیو جرسی میں ہوتے ہیں، ایک طویل عرصے سے دین کی خدمت میں آپ سرگردہ ہیں۔ پوری زندگی کا جو مقصد اور محور آپ نے دین کی خدمت کو بنایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے علماء کو سلامت رکھے، اور خاص طور پہ وہ لوگ کہ جو دین کی تبلیغ و اشاعت کے لیے ہمہ وقت مصروف عمل ہیں۔ خواتین و حضرات، ایک اور خوش بختی کی بات ہم سب کے لیے کہ آج ہمارے ایک خصوصی قاری قرآن
محترم طٰہٰ عزت ابراہیم تشریف فرما ہے۔ طٰہٰ عزت ابراہیم کا تعلق مصر سے ہے، آج کل پاکستان کے دورے پر ہیں، بڑے پروگرامز ان کے ہو رہے ہیں پاکستان میں۔ طٰہٰ عزت ابراہیم کراچی تشریف لائے، ہم نے موقع غنیمت جانا، پیام صبح کا حصہ بنایا۔ طٰہٰ عزت ابراہیم سے گزارش کروں گا سورہ آل عمران آیات 84 اور 85 کی تلاوت سے آج کے پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ محترم طٰہٰ عزت ابراہیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل آمنا باللہ، قل آمنا باللہ وما أنزل علينا وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم ماشاءاللہ ماشاءاللہ وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب اللہ وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صدق الله العلي العظيم۔ ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ۔ خواتین و حضرات، یہ تھے طٰہٰ عزت ابراہیم صاحب جن کا تعلق مصر سے ہے۔ ترجمہ پیش کر رہا ہوں ان آیات کا جو طٰہٰ نے تلاوت کی، آل عمران اور آیات 84 اور 85۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اس تعلیم کو مانتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی ہے، ان تعلیمات کو بھی مانتے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب پر نازل ہوئی تھیں، اور ان ہدایات پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام
اور دوسرے پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئیں۔ ہم ان کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے تابع فرمان ہیں۔ اس فرما برداری یعنی اسلام کے سوا جو شخص کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہے تو اس کا وہ طریقہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور آخرت میں وہ ناکام و نامراد ہوگا۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ ہم آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال رکھیں محترم مفتی منیب الرحمان صاحب کی خدمت میں، اس سے قبل کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ قرآن کریم میں کس واقعے کو فتح مبین کہا گیا ہے؟ درست جواب صلح حدیبیہ کو۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، کس پیغمبر کی قوم پر اونٹنی کو قتل کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تھا؟ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم، یا حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، یا حضرت ایوب علیہ السلام کی قوم؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923218250194۔ حضرت ارشاد فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے قرآن کریم کی ان آیات میں، اور اول مخاطبین کون ہیں، روح سخن کن کی جانب ہے؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی محمد سیدنا و مولانا محمد اللہم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ انیق احمد صاحب، اس مضمون کو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر سورہ آل ابراہیم میں، پھر سورہ احزاب میں، پھر سورہ بقرہ میں، جی ہاں، اور اس کے علاوہ بھی اس مضمون کو مختلف انداز میں بیان فرمایا ہے۔ اس کے مخاطبین وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی نسبت کسی الہامی دین کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے کسی نبی اور رسول کے ساتھ قائم کرتے ہیں اور اس کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ٹھیک۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ اگر یہ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو پھر ان کو دعوت دیجئے کہ وہی کامنلٹی کی بات ہے کہ نبوت ایک کنٹینویشن کا نام ہے، نبوت ایک تسلسل کا نام ہے، نبوت کا سفر آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور خاتم المرسلین والنبیین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر ختم ہوا۔ ان تمام تعلیمات جو مختلف ادوار میں انبیاء کرام دیتے ہوئے گئے، ان کے بنیادی عقائد، بنیادی اصول اور بنیادی اقدار میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہاں، ہر عہد کے تفصیلی اور جزوی احکام میں فرق ضرور ہے، لیکن کوئی جوہری فرق، ماہیت میں کوئی فرق، اصول و عقائد میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور جب یہ ایک ربط کا، تسلسل کا، جس کی مرکزیت یا جس کا منبع یا جس کا سورس وحی ربانی ہے اور ذات باری تعالیٰ ہے، تو پھر تم چلے آؤ، ہم سب مل کر چلتے ہیں، مل کر کام کرتے ہیں، کیونکہ
خاتم النبیین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی نیا دین لے کر نہیں آئے، بلکہ جو بھی آپ کی دعوت ہے یہ اسی دین کا تسلسل ہے، کنٹینیویشن ہے۔ یہ سب تعلیمات باہم مربوط ہیں، باہم منضبط ہیں، اور ان میں کوئی اصولی کنٹرڈکشن یا تضاد نہیں ہے۔ پھر یہ بھی بتایا، اور یہ بات یہاں سورہ آل عمران میں بھی کہ لا نفرق بین احد منہم، پھر یہی بات سورہ بقرہ میں لا نفرق بین احد منہم، پھر سورہ بقرہ میں ایک بار پھر فرمایا کہ لا نفرق بین احد من رسلہ، کہ ہم ایمان لانے میں رسولوں میں تفریق نہیں کرتے کہ بعض کو مانے اور بعض کو نہ مانے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ تعلیمات، یہ دین ایک تسلسل کا نام ہے، تو پھر اس کے کسی ایک داعی کا انکار کل کا انکار ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پک اینڈ چوز سے کام لیں، جیسے یہود نے کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو تو مانا لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو نہ مانا، خاتم النبیین کو نہ مانا۔ اسی طرح سے نصارہ نے کیا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو مانا لیکن خاتم النبیین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ مانا، تو یہ انکار اصل میں کل کا انکار ہے۔ یہ انکار ان تمام انبیاء کرام کی تصدیقات و تائیدات کا انکار ہے کہ جب وہ نبی آخر الزمان علیہ السلام کے بارے میں تسلسل کے ساتھ بشارتیں دیتے ہوئے، ان کے بارے میں آگاہ کرتے ہوئے وہ چلے گئے، تو ان پر آپ کا ایمان جب تک کہ آپ ان کی بشارتوں کے مصداق پر ایمان نہ لائیں تو ان کی ذات پر بھی آپ کا ایمان مکمل نہیں ہے، بلکہ اس میں کہیں کھوٹ ہے، خیانت ہے، نقص ہے، فریب ہے، اور ایسا فریب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ پھر یہاں فرمایا کہ قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم، اور پھر آگے اولاد ابراہیم میں جو انبیاء کرام آئے ان کا نام لیا گیا۔ دوسرے مقام پر فرمایا کہ ما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم، یعنی جو ہم پر اور ابراہیم علیہ السلام پر اور دیگر انبیاء کرام پر نازل ہوا، یا جو ہماری طرف ابراہیم علیہ السلام کی طرف اور دیگر انبیاء کرام کی طرف بھیجا گیا۔ تو گویا جب آپ ہم نبوت کے ایک پوری چین کے تسلسل کا ذکر کریں گے تو پھر بیچ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات جو ہے ایک جنکشن کے طور پر آتی ہے کہ جو بھی کسی سلسلہ نبوت سے جڑ کر جائے گا تو اس جنکشن سے، اس سینٹر پوائنٹ سے ہو کر جائے گا، اس کو بائی پاس کر کے نہیں جا سکتا، کیونکہ آپ کے بعد جو انبیاء کرام تشریف لائے وہ یا تو بنو اسحاق میں سے ہیں یا بنو اسماعیل میں سے خاتم النبیین ہیں۔ ان سب کا جنکشن اور ان سب کا مرکز ملت اور سینٹر پوائنٹ ذات پاک ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اور جب ایک بار آپ ان کو مان لیں گے تو اللہ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیں کہ ملت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہے، وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا، انہوں نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے پہلے بھی اور اس دین میں بھی تمہارا نام مسلم ہے۔ تو جب نام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رکھا ہوا ہے تو یہ جو آپ نے الگ برانڈ یہودیت کے نام سے
یا نصرانیت کے نام سے یا مسیحیت کے نام سے الگ برانڈ بنا لیے تو ان کا کوئی جسٹیفیکیشن اور کوئی جواز باقی نہیں رہتا۔ اگر ابراہیم علیہ السلام سے تمہارا لنک، تمہارا ربط اور تمہارا تعلق پوری معنویت کے ساتھ قائم ہے اور پوری معنویت کے ساتھ موجود ہے، اور اگر ان کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑو گے تو پھر تم اس بات کو ماننے پر مجبور ہو جاؤ گے کہ پھر دین اسلام کے آخری داعی کو مانے بغیر کوئی چارہ، کوئی سبیل، کوئی وے آؤٹ، کوئی راستہ باقی نہیں ہے۔ یہاں کچھ جو اہم انبیاء کرام کا نام لیا گیا، اور چونکہ بنی اسرائیل میں بہت سے انبیاء کرام آئے تو باقی کا ذکر جو ہے اسباط کے کلمے سے، اسباط سبت کی جمع ہے، سبت اولاد کو کہتے ہیں، تو لہذا ان کی اولاد میں جتنے انبیاء کرام آئے اس کے ضمن میں ان سب کا ذکر شامل ہو گیا۔ اسی طرح سے یہاں اوپر بھی فرمایا کہ لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون، اور یہ بھی ہے کہ والنبیون من ربہم، ان کا تو نام لے لیا، اسباط یعنی جو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں آتے ہیں ان کا بھی نام آ گیا، اور پھر یہاں پر ایک اطلاق لایا کہ جتنے بھی تم ان کے رب کی طرف سے جو نبی آئے، کسی بھی عہد میں آئے ہوں، کسی زمانے میں آئے ہوں، کسی دور میں آئے ہوں، ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اور اگر اس پیغام کو آج اہل مذاہب جو اپنا رشتہ دین سماوی سے، کتب سماوی سے، کتب الہی سے، انبیاء کرام سے قائم کرتے ہیں تو پھر وحدت کی لڑی میں سب کا پرویا جانا بہت آسان ہو جائے گا، سبحان اللہ، اور پھر تفریق کی کوئی گنجائش نہیں رہے گی۔ اگر گنجائش رہے گی تو تفضیل کی رہے گی، سبحان اللہ، اور تفضیل کا انکار کسی نے نہیں کیا۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے۔ علامہ صاحب اسی بات کو ذرا آگے بڑھاتے ہیں، بنیادی گفتگو مفتی منیب الرحمن صاحب نے عطا فرما دی۔ تمام انبیاء پر ایمان لانا ضروری ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہم ایمان لاتے ہیں، اور ایمان لائے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا، اور ہم امتی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہم سب پڑھتے ہیں۔ اب دو تین باتیں جو خاص طور پہ آج کی دنیا میں سوالات اٹھائے جاتے ہیں، آپ امریکہ میں رہتے ہیں، ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں کہ اس طرح کے سوالات بہت سامنے آتے ہیں کہ جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا کہ وہ آدم سے لے کر مسیح علیہ السلام تک مسلسل ایک ہی دین یعنی اسلام، ہر نبی ہر پیغمبر اسلام ہی کا پیغمبر رہا، تائیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوتے ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قص نبوت مکمل ہو گیا تھا، ایک اینٹ کی کسر رہ گئی تھی، میں وہ اینٹ ہوں۔ آپ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، ختم نبوت ہو گئی۔ آپ پر ایمان لائے بغیر نجات ممکن نہیں۔ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، قرآن کریم فرما رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا کہ ہر نبی اسلام کا نبی، ان کو ماننا، ان کو مانتے ہیں بہت سے افراد، موسیٰ علیہ السلام کو یہودی مانتے ہیں، مسیح علیہ السلام کو ہمارے مسیحی بھائی مانتے ہیں۔ ان کے ماننے والوں کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ وہ بھی تو اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں، بلکہ نبی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ تو کتاب بھی لے کر آئے، توریت اور انجیل۔ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ مجھ سے قبل قبلہ مفتی صاحب نے مفاہیم بڑے احسن انداز میں بیان فرمائے ہیں۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ آیت جو ہے یہ بالخصوص ختم نبوت کی طرف
اشارہ کر رہی ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی بن کر آئے، اور وہ جو پیغام دین اور اصول دین جو حضرت آدم علیہ السلام سے جو سلسلہ شروع ہوا تھا وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہوا۔ یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ کچھ لوگ جو یہودی تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کو رسول ماننے کے لیے تیار ہیں، ہم اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم اسلام کے باقی جملہ عقائد ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہماری ایک شرط ہے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مانیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے جو جزیات ہیں اور ایمان کے جو تقاضے ہیں ان میں سے کسی ایک تقاضے کو بھی اگر چھوڑ دیا جائے تو ایمان ہو ہی نہیں سکتا، ایسے ایمان کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا اسلام قابل قبول نہیں ہے۔ تو جب انسان مومن ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو مومن وہ ہوگا کہ جو رب کے ہر حکم پر سر تسلیم خم کر دے۔ اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، جب رب نے کہا اپنا سر جھکا دو، فرما بردار ہو جاؤ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی بے شک میں اپنے رب کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہوں، میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ اسی لیے تو اللہ نے فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، کہ ابراہیم کی ملت ابراہیمی سے کون اعراض کرے گا؟ وہی کہ جو سفاہت کا شکار ہو، جو نادانی کا شکار ہو۔ اس لیے جو ایمان رب پر رکھتا ہے وہ رب کے تمام احکام پر اس پر ایمان لانا اور اس پر کاربند رہنا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین آفاقی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، یعنی سب لوگوں کے لیے، تمام انسانیت کے لیے آپ کو رسول بنا کر بھیجا، اور صرف رسول بنا کر نہیں بھیجا، کیسا رسول بنایا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ حبیب آپ کو تو رحمت للعالمین، ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اور یہاں پر تفسیر ابن کثیر میں علامہ ابن کثیر نے ایک بڑا عمدہ جملہ لکھا ہے اس آیت کی شرح میں، وہ کہتے ہیں من قابل هذه الرحمہ وشکر هذه النعمہ سعد فی الدنیا والآخرہ ومن ردها وجحدها خسر فی الدنیا والآخرہ۔ وہ کہتے ہیں جو اس رحمت کو قبول کرے، ویلکم کرے، اور اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرے، وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو گیا، اور جس نے اس نعمت کا، اس رسول کا، اس رحمت کا انکار کیا، جھٹلایا، اس کو رد کر دیا، تو وہ دنیا اور آخرت میں خسارے کا شکار ہوا۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جب ایمان رکھنے کا دعویٰ ہے تو پھر اللہ کے ہر نبی کا ادب، ہر نبی کا احترام، اور ہر نبی پر ایمان ضروری ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق آج آپ دیکھ لیں پوری دنیا میں بدقسمتی سے ایسے تو واقعات ملیں گے کہ کسی نے قرآن کی توہین کرنے کی کوشش کی یا ہمارے نبی کی توہین کرنے کی کوشش کی، لیکن آپ 1400 سال کی تاریخ میں کبھی کوئی ایسا واقعہ نہیں ملے گا کہ کبھی کسی مسلمان نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت موسیٰ علیہ السلام یا حضرت عزیر علیہ السلام یا کسی نبی کے بارے میں کوئی ہلکا لفظ، ہلکا جملہ یا توہین آمیز کلمات کہے ہوں۔ یہ اسلام کا اعجاز ہے اور یہ قرآن کی تعلیمات ہیں۔ اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ اولڈ ٹیسٹامنٹ ہے، پھر وہ کہتے ہیں نیو ٹیسٹامنٹ ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے یہ فائنل ٹیسٹامنٹ ہے، کہ جو باتیں پرانی کتابوں میں تحریف کر دی گئیں، بدل دی گئیں، جس کے اندر رد و بدل کر دیا گیا، ان سب شبہات کو دور کرنے کے لیے اللہ نے یہ فرقان عطا کر دیا، یہ کتاب عطا کرتی، اور اس کتاب کے اندر جتنے بھی شبہات تھے، شکوک تھے، ان کا رد
ان شبہات کو دور کیا گیا ہے اور باطل عقائد کا رد کیا گیا ہے، اور پوری انسانیت کو ایک لڑی میں پڑھونے کی اچھا بات کی علامہ گئی۔ صاحب، میرا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ آپ کی جو گفتگو ہے ایک ایک لفظ سے ہمیں اتفاق ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے اس بات پر۔ مفتی صاحب نے جیسے بات فرمائی تھی کہ جو ہمارے یعنی اہل کتاب میں یہود شامل ہیں، جو یہودی ہیں وہ مسیح علیہ السلام کو نہیں مانتے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کا ایمان نہیں ہے۔ جو ہمارے مسیحی بھائی ہیں وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلیم نہیں کرتے، ایمان نہیں لاتے۔ تو جو یہود ہیں وہ مسیح علیہ السلام اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لا کر کس چیز سے محروم ہوتے ہیں، اور حضرت مسیح علیہ السلام کے ماننے والے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لا کر کس چیز سے محروم رہتے ہیں؟ یہ ایک سوال جو بار بار اٹھتا ہے، تو میں چاہ رہا ہوں اس تعلق سے آپ بات فرما دیجئے۔ ایک تو یہ کہ حقائق کو دیکھتے ہوئے آنکھیں چرا لینا، قرآن کریم فرماتا ہے نا کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں، اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، لیکن قبول نہیں کرنا۔ دلائل ہمارے پاس کیا ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد، اقبال فرماتے ہیں کہ عہد قدیم کا خاتمہ اور عہد جدید کا آغاز کس انداز میں، اس پر ذرا کچھ گفتگو آپ فرمائیے۔ اور کسی بھی رسول نے تکمیل دین کا اعلان نہیں کیا سوائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام الدین۔ ارشاد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے برہان بنا کر بھیجا، قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ اللہ نے آپ کو برہان بنایا، وہ شخصیت عطا فرمائی، وہ حسن اور جمال عطا کیا کہ یہود کے بہت بڑے عالم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہجرت کر کے آئے تو آپ کا چہرہ مبارک دیکھا تو چہرہ دیکھ کے کہا واللہ لیس ھذا بوجہ الکذاب، یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ اور یہود جانتے تھے کہ نبی یہ سچے نبی ہیں، لیکن علماء کرام نے یہاں پر ایک بڑا اہم اصول بیان کیے ہیں کہ ہمارا کام تو دین کی تبلیغ کے لیے دین کا پیغام پہنچا دینا ہے۔ اللہ کے نبی نے بھی دین کا پیغام پہنچایا۔ ہدایت صرف اسے ملے گی جس کو اللہ چاہے گا، اور ہدایت قبول کرنے کے لیے میں کیا رکاوٹ کیا آتی ہے، تو کچھ وجوہات ہیں علماء نے بیان کی۔ اس میں پہلی چیز ہے جہالت، کہ کسی آدمی کو وہ پیغام ہی نہیں پہنچا یا وہ جاہل ہے، تو جہالت۔ اور دوسری وجہ ہے حسد، حسد کی وجہ سے قرآن نے بھی اس کا ذکر کیا کہ وہ حسد کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے۔ پھر اقتدار، کہ جو کیسر روم تھا اس نے یہاں تک کہا کہ اگر میں ان کے پاس ہوتا لغسلت عن قدمیہ، میں ان کے قدم دھوتا، یعنی ایسے ایسے کلمات۔ اس کو پتہ چل گیا تھا یہ سچے نبی ہیں، لیکن کلمہ پڑھنا اسے نصیب نہیں ہوا۔ اسی طرح تیسری وجہ ہے اندھی تقلید۔ بعض لوگ اندھی تقلید کی وجہ سے وہ جس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں وہ اپنی آنکھیں کھولنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اور پانچویں وجہ اس میں ہے غرور اور تکبر، کہ اور یہ قرآن میں آپ جا بجا پڑھیں گے، بعض لوگ کہتے تھے یہ کیسے لوگ ہیں اس دین کے پیروکار، ہم تو بڑے ہیں، ہم کیوں اس دین کو فالو کریں۔ اور چھٹی وجہ ہے خوف، کہ اگر ہم اس دین کو فالو کریں گے تو جو معاشرے کے اندر ہمارا جو کاروبار ہے، جو ہمارا نظام ہے یا حکومت ہے، اقتدار ہے، کہیں یہ ہم سے نہ چلا جائے۔ اور ساتویں وجہ ہے شکوک اور شبہات۔ بعض اوقات انسان میں کچھ ایسے شک ہوتے ہیں، کچھ شبہات ہوتے ہیں جس کی علماء جو ہے علماء حق ہر دور میں ان شبہات کو تقریر کے ذریعے، تحریر کے ذریعے، بیان کے ذریعے ان کو دور کرتے ہیں تاکہ لوگ اسلام کے قریب۔ سبحان اللہ، سبحان اور اللہ۔ بخاری شریف میں وہ واقعہ کتنا ایمان افروز ہے کہ وہ ایک یہودی بچہ
جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روزانہ خدمت میں آتا تھا، آپ کی باتیں سنتا تھا، جب آپ جانے لگتے تو آپ کے نالین آپ کے سامنے رکھتا تھا، اور پھر وہ نظر نہ آیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر عیادت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، اور وہ قریب الموت تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری وقت میں اس بچے کو یہودی کے گھر میں عیادت کے لیے گئے ہیں، اور وہ یہودی بچہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر اسلام پیش کرتے ہیں، اسلام قبول کرو میں تمہاری شفاعت کروں گا۔ تو وہ بچہ ایک طرف اپنے والدین کو دیکھتا ہے، دوسری طرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے، قریب الموت ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ جب اس کے والدین یہ منظر دیکھتے ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں اطع ابا القاسم، کہ ابو القاسم کی بات مان لو۔ وہ بچہ کلمہ پڑھتا ہے اور اس کی روح پرواز کرتی ہے، اور اس وقت اللہ کے نبی فرماتے ہیں الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، کہ اس رب کی حمد ہے کہ جس نے میری وجہ سے اس کو جہنم سے بچا لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے بغیر نجات ممکن ہی نہیں ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ سوال جو رکھا تھا میں چاہتا ہوں کہ وہی سوال آپ کی خدمت میں رکھوں اور آپ سے دریافت کروں، اپنی علمی کمی کو دور کروں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لا کر، اسلام قبول نہ کر کے جو ہمارے اہل کتاب ہیں، ابھی ہماری مخاطبت صرف اہل کتاب سے ہو رہی ہے، غیر آسمانی مذاہب سے ہم کا ذکر نہیں کر رہے، کن کن چیزوں سے محروم رہ جاتے ہیں، اور امت محمدیہ کا حصہ نہ بننے کی وجہ سے ہمارے جو اہل کتاب ہیں، یہ مسیحی بھائی خاص طور پر اور یہود، کن کن چیزوں سے محروم ہیں؟ ارشاد۔ انیق احمد صاحب، ایک تو تحقیقی جواب ہوتا ہے، ٹھیک، ایک الزامی۔ ٹھیک۔ ہم جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے آقا و مولا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور اللہ نے تمام انبیاء کرام سے آپ پر ایمان لانے اور آپ کی نصرت کا عالم ارواح میں وعدہ بھی لیا تھا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے فرمایا کہ مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ تو یہ بشارات کی آیات تو کسی نہ کسی انداز میں انجیل میں مل جائیں گی، لیکن وہ تورات اور انجیل میں ایک بھی ایسی آیت نہیں دکھا سکتے کہ جس میں یہ کہا گیا ہو کہ موسیٰ علیہ السلام پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، یا عیسیٰ علیہ السلام پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ وہ تورات و انجیل میں ایک بھی آیت ایسی نہیں دکھا سکتے کہ جس میں اللہ نے تکمیل دین کا اعلان کر دیا ہو، جس طرح کے ود آل کلیئرٹی ہمارے آقا و مولا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیہ مبارکہ نازل فرما کر کیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج اکمال دین ہو گیا، آج اتمام دین ہو گیا، میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ تو یہ اعلان بتاتا ہے کہ پہلے دین کا سلسلہ تو جاری تھا، لیکن اکمال بھی نہیں تھا، اکمال دین بھی نہیں تھا، اتمام نعمت بھی نہیں تھا۔ یہ اعزاز اگر ملا ہے تو دین اسلام کو ملا، یہ اعزاز اگر ملا ہے تو قرآن کریم کو ملا، یہ اعزاز ملا ہے تو خاتم النبیین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملا۔ لیکن
ان کے ہاں ایسی کوئی وارث آیت نہیں ہے جس سے وہ یہ دعویٰ کر سکیں کہ ہم اس لیے نہیں مانتے کہ دین پہلے ہی کامل اور مکمل ہو چکا تھا۔ یہودی علماء نے تو یہاں تک یہ بات کہی کہ اگر یہ آیت ہمارے پاس ہوتی، ہم پہ نازل ہوتی، ہم اسے یوم عید کے طور پر ہم اسے یوم عید کے جشن طور پر مناتے، سیلیبریٹ کرتے۔ اللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہماری تو 2 عیدیں تھی، ایک عرفہ کا دن تھا، ایک جمعۃ المبارک کا دن تھا، اور پھر اس عید پر یہ تاج بن کر یہ آئے مبارکہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دی۔ اس کے علاوہ یہ کہ جب یہ دین ایک کنٹینویشن کا نام ہے تو پھر کسی مخلوق کو اور بندے کو اختیار نہیں ہے کہ ایک ریڈ لائن لگا دے، ایک کٹ کر دے کہ یہاں سے ہم بس ختم کر رہے ہیں اور یہ دین یہاں سے مکمل ہو گیا، کیونکہ یہ اختیار تو اس کا ہے جس نے دین نافذ کیا ہے، جس نے دین عطا کیا ہے، جس نے دین بھیجا ہے، تو اس نے تو آ کر جو ریڈ لائن لگائی ہے، تو ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین کہہ کر فرمائے، اور پھر حضور نے فرمایا کہ فضلت علی الانبیاء بست، مجھے جمیع انبیاء کرام پر 6 چیزوں میں فضیلت دی گئی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اوتیت جوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم کا معجزہ دیا گیا، وَنَصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، اور اللہ نے میری وجاہت میں، پرسنالٹی میں ایسا جلال، ایسی شوکت، ایسا دبدبہ رکھا کہ 1 مہینے کی مسافت پر بھی جو دیکھے تو اس پر شوکت طاری ہو جاتی ہے۔ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا أَوْ طَهُورًا، میرے لیے پورے روئے زمین کو مسجد اور جائے عبادت بنا دیا گیا، کیونکہ پچھلی امتوں میں وہ اس بات کے پابند تھے کہ اگر عبادت کرنی ہے تو معبد میں جا کر، صومعہ میں جا کر، بیعہ میں جا کر، چرچ میں، سینیگاگ میں، ٹیمپل میں جا کر کرنی ہے، باہر نہیں کرنی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ احلت لی الغنائم لم تحل لأحد قبلی، میرے لیے غنیمت کے مال کو، صدقات کو حلال کر دیا گیا جو مجھ سے پہلے کسی نبی کی شریعت میں حلال نہیں تھی۔ آپ نے فرمایا کہ کان النبی یبعث الی قومہ خاصہ وارسلت الی الخلق کافہ، کہ ہر نبی ایک خاص قوم کی طرف یا زمانے کی طرف یا خطے کے لیے بھیجا جاتا تھا، مجھے اللہ نے پورے عالم انسانیت نہیں بلکہ پوری مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ وختم بی النبیون، اور مجھ پر نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا۔ تو اگر وہ آج یہ بھی اس لیے اہل کتاب سے سورہ بقرہ میں فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، کہ اے میرے مخاطب یہود و نصارہ کہ تم اہل کتاب میں سے پہلا کفر کرنے والے مت بنو۔ اگر اس سے پہلے تمہیں کتاب پر سچا ایمان تھا اور صاحب کتاب اس دور کے نبی اور رسول پر سچا ایمان تھا، تو پھر اب تم میرا انکار کرتے ہو تو اس کا جواز تمہارے پاس کیا ہے، دلیل تمہارے پاس کیا ہے؟ لہذا وہ چاہے لاکھ دعویٰ کریں کہ وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں، تورات پر ایمان رکھتے ہیں، یا عیسیٰ مسیح علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں، انجیل پر ایمان رکھتے ہیں، جب تک قرآن پر ایمان نہیں تو ان پر دعویٰ ایمان کسی بھی درجے میں قابل قبول نہیں ہو سکتا، اور وہ اخروی نجات کے حقدار کسی بھی درجے میں نہیں بن سکتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ البتہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اور یہ مسلمانوں کو خطاب ہے، تنبیہ ہے، کہ قیامت سے پہلے یہ نصارہ کا غلبہ ہو جائے گا۔ جیسے آج ہم ان کے غلبے کا دور دیکھ رہے ہیں، مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی ناکامی یا اپنی پستی یا اپنے تنزل کی ذمہ داری کسی اور پر ڈالنے کے بجائے اپنے اندر اس کی وجوہ
اور اسباب کی کھوج لگائیں، اور اگر دین نے غالب ہونا ہے تو آپ کے ذریعے ہونا ہے۔ آپ اگر اللہ کے دین کو غالب کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی کمزوریوں پر خود قابو پانا ہوگا۔ کوئی آپ پر رحم کر کے ترس کھا کر آپ کو اسپیس نہیں دے گا۔ یعنی یہ بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جس جانب آپ نے اشارہ فرمایا۔ علامہ صاحب یہ پروگرام کلوز کر دیجئے، کنکلوڈ فرما دیجئے۔ جب مفتی صاحب بات فرما رہے تھے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ آج اگر موسیٰ ہوتے علیہ السلام تو وہ بھی میری اتباع کر رہے ہوتے۔ یہ جو ہمارے اہل کتاب ہیں یہ اسلام کی صداقت کی گواہی کیسے دیں گے؟ ہمیں اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ تعلیم فرما دیجئے اور پروگرام کنکلوڈ کر دیجئے۔ بحیثیت مسلمان سب سے پہلے تو ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے، اس میں شک نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنے دین پر عمل کرنا چاہیے۔ ایک تبلیغ عمل سے ہوتی ہے۔ آج اخلاقی طور پر ہمارے اندر اتنی کمزوریاں ہیں کہ لوگ ہمارے کردار کو دیکھ کر اسلام سے دور ہو رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل نمونہ بن جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں۔ اور یہ اتنا بڑا اعزاز ہے مسلمان ہونا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام گزشتہ تمام گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، اور ان الدین عند اللہ الاسلام، جو دین اللہ کو پسند ہے وہ اسلام ہے۔ اور حضور نے فرمایا جو یہ کہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، فرمایا جو یہ پڑھتا ہے واجبت لہ الجنہ، اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ صرف پڑھنا نہیں، اس پر یقین رکھے۔ اور ایک حدیث جو مسند امام احمد بن حنبل میں ہے اس میں فرمایا جو صبح و شام تین بار یہی کلمات پڑھ لے اللہ قیامت کے دن اس کو راضی کر لے گا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس کو ایمان کا ذائقہ اس نے چکھ لیا جس نے اللہ کو رب مان کے راضی ہو گیا، اسلام کو دین مان کے راضی ہو گیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان کے اس پر وہ راضی رہا۔ اور ایک حدیث جو مسلم شریف میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مسلمان اذان ہو، اذان سنے، اور اذان سننے کے بعد کلمہ شہادت پڑھے، اور کلمہ شہادت کے بعد یہی کلمات کہے غفر لہ ذنبہ، اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ علامہ صاحب میں آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے۔ مفتی منیب الرحمان صاحب آپ کا بڑا ممنون، آپ تشریف لائے۔ طاہا عزت ابراہیم تھینک یو ویری مچ، آپ تشریف لائے۔ خواتین حضرات وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ بڑی اہم گفتگو ہمارے معزز علماء نے عطا فرمائی۔ دین اسلام کے بغیر کسی بھی دین کو قبول نہیں کیا جائے گا، اور اگر کوئی کسی اور طریقے پہ چل رہا ہے تو آخرت میں اللہ اسے ناکام اور نامراد کر دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے۔ ہمارے معزز علماء نے تفصیل سے بات کی کہ یہ ایک تسلسل کا نام ہے، آدم علیہ السلام سے لے کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہر نبی ہر رسول پر ایمان لائے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ لا نفرق بین احد من رسلی، تفصیلی گفتگو مفتی منیب الرحمان صاحب نے عطا فرمائی۔ خواتین و حضرات، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے بغیر نجات ہو ہی نہیں سکتی۔ انی رسول اللہ علیکم جمیعہ پہ بھی بات ہوئی، کافۃ للناس پہ بھی بات ہوئی۔ اللہ اکبر۔ بہت سارے موضوعات مزید گفتگو میں آنے چاہیے تھے، وقت مکمل ہوا۔ انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں مزید بات کروائیں گے اپنے معزز علماء سے۔ کوئز، کل کا سوال یہ تھا کہ قرآن کریم میں کس واقعے کو فتح مبین کہا گیا ہے؟ درست جواب صلح حدیبیہ کو۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ کس پیغمبر کی قوم پر اونٹنی کو قتل کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تھا؟ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر، یا حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر، یا حضرت ایوب علیہ السلام کی قوم پر؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922
3452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923218250194۔ حضرت ایک پرچی نکال کر اعلان فرما دیجئے۔ آج کے ونر کے نام کا اعلان فرما رہے ہیں محترم مفتی منیب الرحمان صاحب۔ ذل ہما قصور۔ ذل ہما صاحبہ قصور سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل یہ گفٹ ہیمپر آپ کے گھر روانہ کیا جا رہا ہے بذریعہ کوریئر۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ بے گھر وہ ہے جس کا کوئی دوست نہیں، بے گھر وہ ہے جس کا کوئی دوست نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پروردگار بہروں